حالیہ ہندوستان پاکستان کشیدگی کے بعد سرحدی علاقے کرناہ کی کیا صورتحال ہے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کو بتائیں، آج پی ڈی پی کے سابقہ چیف منسٹر محبوبہ جی کا سرحدی علاقے کا دورہ تھا، کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے وزٹ کیا، جو یہاں پہ املاک کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ پی ڈی پی کے اور بھی زعما جو تھے وہ ان کے ہمراہ تھے۔ سب سے پہلے میں 2014 کے بعد آپ کا پہلا وزٹ ہے یہاں پہ، بارڈر شیلنگ جو ہوئی ہے، کافی لوگوں کو املاک کو نقصان پہنچا ہے، آپ نے خود بھی جگہ جگہ پہ آپ نے جا کر دیکھا، تو کس طرح سے آپ صورتحال؟ جو جنگ کے بعد صورتحال ہوتی ہے وہی نظارہ نظر آ رہا ہے، مکانوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹنگڈار میں کوئی جان نہیں گئی کسی کی، مگر لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر ایک ایک پیسہ جوڑ کے مکان بنایا ہوتا ہے، تو وہ مکان تباہ برباد ہو گئے۔ خوف ہراساں ہونا اس وقت کیسا خوف رہا ہوگا لوگوں کے دلوں میں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جنگی جنون ہے یہ بہت غلط ہے، اور وہ بھی 21ویں صدی میں۔ اور مجھے مطلب تکلیف ہوئی کہ جب لوگ بنکر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو خدشہ ہے، ان کے دل میں یہ خوف ہے، ابھی بھی طاری ہے کہ کل کو پھر جنگ ہو سکتی ہے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ آپ جس جگہ پہ گئے وہاں پر لوگوں کے جو ہجوم تھے ان سے آپ ملاقاتیں کی آپ نے، وہاں پر ہر ایک کے لب کے اوپر ایک بات ضرور تھی کہ ہمیں انڈیویجول بنکر دیا جائے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہی نا، میں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ دوسری چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے چاہیے کہ اچھے اسکول ہو، اچھے ہسپتال ہو، ہمیں نوکریاں ملے، ہمیں اچھی سڑکیں ملے، مگر ایسے حالات بنائے گئے ہیں یہ جموں کشمیر کے بارڈرز پہ خاص طر کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے، اور ان کو لگتا ہے جان بچانے کا سب سے جو بڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو شیلنگ ہو تو ہمارے پاس بنکر ہونا چاہیے۔ تو یہ تو افسوس کی بات ہے، 21ویں صدی میں لوگ بنکر ڈھونڈ رہے ہیں، اور انڈیویجول بنکر تاکہ ان کو ذرا دور نہ جانا پڑے اس وقت اپنی جان بچاتے ہوئے۔ تو یہ اچھا نہیں، مجھے میرے زبان پہ بنکر لفظ جب لاتی ہوں تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی دور اقتدار کے اندر جب سیز فائر کی بات آپ نے کی تھی تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے ہوا، کیونکہ اس کی پی ڈی پی کی سرکار تھی۔ بالکل اس وقت سیز فائر ہوا تھا، واجپئی جی پرائم منسٹر تھے، مفتی صاحب یہاں وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ سیز فائر کافی سالوں تک کامیاب رہا، بالکل برقرار رہا، اور اس سے لوگوں کو راحت محسوس ہوئی۔ تب تک لوگ کہتے تھے جب شادی ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں شادی نہیں کرتے، موت ہوتی ہے تو ہم جنازہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکالتے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا تھا کب پار سے گولا آئے گا۔ تو اب تھوڑا سا جو سکون آرام ملا تھا لوگوں کو وہ آج پھر تہس نہس ہو گیا۔ یہ جو کچھ دنوں ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں ایک جنگی ماحول رہا، میں سمجھتی ہوں جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مطلب بات چیت سے ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جو ہمارے پاس ابھی تک اعداد و شمار آیا ہے، یہاں کی جو تاجر پیشہ لوگ ہیں ان کی لگ بھگ 40 سے زائد دکانوں کو نقصان ہوا ہے، پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے، کمرشل گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریڈ کراس کے اندر نہیں آتا ہے، تو کس طرح سے؟ نہیں، وہ مجھے یہاں بھی پتا چلا، پنچ میں بھی مجھ سے کافی لوگ ملے، انہوں نے کہا جو ان نے لون نکالے ہوئے ہیں وہ کہاں سے بھرپائی کریں گے؟ اگر انشورنس بھی ہے تو بینک والے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وار ہے، یہ جنگ ہے، ہم آپ کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے سرکار کو اس میں دیکھنا چاہیے، بینکس کو ڈائریکشن دینی چاہیے، کیونکہ اس کو آپ وار نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ آپس میں ایک کانفلکٹ ہو گیا، انہوں نے کچھ گولے مارے، کچھ وہاں سے آگے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے جو لون لیا ہے، دکان کھولی ہے، غریب لوگ ہیں، بے روزگار ہیں، تو اگر بینک بھی ان کو انکار کرتی ہے، سرکار بھی وہ مونگ پھلی جیسے فائنانشل پیکیج دے، تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ مجھے لگتا ہے سرکار کو چاہیے، کیونکہ یہ جنگ لوگوں پہ تھوپی گئی ہے دونوں طرف سے، تو ان کا نقصان ہو گیا، تو اس کی بھرپائی مجھے لگتا ہے کہ مرکزی سرکار اور یہاں کی سرکار کو مل کے کرنی چاہیے، اور ایک بڑا اماؤنٹ دیا جانا چاہیے ان کو، تاکہ دوبارہ اپنا جو ہے اپنا قرضہ بھی اتار سکے اور کاروبار بھی چلائے۔ آج پر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، جو لوگ اس ٹائم جن کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے بالکل کھلے آسمان کے نیچے ہے، لگ بھگ 20 سے زائد اعداد و شمار کے مطابق یہاں پر پورا سٹرکچر ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد
100 से जायद मकान जो है उनको जुज़ी नुकसान पहुंचा है। तो क्या सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से या उमर सरकार से आपका क्या मुतालबा नहीं, है? अभी तो इमीडिएटली देखिए ना, इनको तो सरकारी जो हमारे पास अगर कोई क्वार्टर वगैरह वहाँ शिफ्ट करना चाहिए और साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहिए। अभी वो मुझे एक लेडी मिली वहाँ, उसका हस्बैंड बेचारा मजदूर है, श्रीनगर में मजदूरी करता है, वो अकेली रहती है, उसके पास रहने की जगह नहीं। ऐसी कई मामले हैं जहाँ लोगों के पास रहने की जगह नहीं। इसमें सरकार को बड़ा दिल करके, जिस तरह जन के लिए बड़ा दिल करते हैं, उसी तरह इसके लिए भी बड़ा दिल करके लोगों की जो मुश्किलात है उसको दूर करना पड़ेगा। कई लोगों के है ही नहीं, वो बिल्कुल कुछ बना भी नहीं सकते, वो तामीर कर नहीं सकते। और इसके अलावा जिस मकान को शेल लगा है वो बेशक बाहर से लगता है कि ढांचा खड़ा है, मगर वो मुफसिदा हो चुका है उस शेल की वजह से। तो इसलिए सरकार का ये आके देख लेना है, नहीं तुम्हारी खाली शीशा टूटा हुआ है, शेल तो लगा है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, पूरे मकान का मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे जम्मू कश्मीर की फार्मर वजीर आला महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने आज सरहदी कस्बे करनाह का दौरा किया, हर उस अमलाक का जायजा लिया जिसको जुज़ी नुकसान या टोटली डिस्ट्रॉयड हुआ है। अब इनका सरकार से मुतालबा है कि सरकार मकान के ढांचे को बाहर से न देखे, अंदर से देखे। अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं और फौरी इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और इनकी रिहेबिलिटेट करके और इनकी फौरी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जाए। कैमरा में